کا پہلا مشترکہ اجلاس، اپوزیشن کا بھرپور احتجاج، شور شرابہ، کان پڑی آواز سنائی نہ دی، ایوان میں سیٹیاں اور باجے بھی گونج اٹھے۔ اپوزیشن اراکین گو زرداری گو کے نعرے لگاتے رہے۔ اپوزیشن اور پیپلز پارٹی کے اراکین میں تلخ کلامی، ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ ایوان میں اپوزیشن اراکین نے پینا فلیکس پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اسپیکر ڈائز کے سامنے بھی بھرپور احتجاج کیا گیا۔ اپوزیشن کے بھرپور شور شرابے میں صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب، کہا وفاق اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کو مبارکباد، نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج ہمارے ملک میں دانش مندی اور پختگی کی ضرورت ہے، ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانا ناممکن نہیں۔ مزید کہا، میری رائے میں آج ایک نئے باب کا آغاز کا وقت ہے، تمام لوگوں اور صوبوں کے ساتھ قانون کے مطابق یکساں سلوک ہونا چاہیے، سیاسی قیادت کو مل کر پسماندہ علاقوں کو بہتری پر توجہ دینی ہوگی۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے اداروں میں خامیوں کی نشاندہی کر دی، آئندہ واقعات سے بچنے کے لیے کمیشن کی اقدامات اٹھانے کی سفارشات۔ انٹیلیجنس اداروں کے طریقہ کار کو قانون سازی کے ذریعے مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور۔ پنجاب پولیس اور وفاقی پولیس خفیہ معلومات حاصل کرنے میں سسٹم ناکافی قرار۔ سفارش میں کہا گیا کہ کمانڈنگ افسران کو کمفرٹ زون سے نکال کر تربیت کے لیے ہارٹ ایریا میں تعینات کیا جانا چاہیے۔ اے ایس پی، ایس پی اور ایس ایس پی رینک کے افسران کو آپریشنل ایریا میں تعینات کیا جائے۔ کوارڈینیشن یونٹ وزارت داخلہ، پیمرا، پولیس، ایف آئی اے حساس اداروں پر مشتمل ہو۔ تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ پہلے کیا اور اس وقت کے وزیر اعظم کو بعد میں دکھایا گیا۔ احسن اقبال کا فیض آباد دھرنے سے متعلق بڑا انکشاف۔ کمیشن کو دیے گئے بیان میں نون لیگ کی رہنما نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی نے وزیر کے استعفے اور فیض حمید کے معاہدے میں نام پر اعتراض کیا تھا۔ سعودی وفد کا دورہ پاکستان بہت کامیاب رہا، کچھ سیاسی جماعتیں اس دورے پر بھی سیاست کر رہی ہیں جو افسوسناک ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو، بولے ایرانی صدر 22 اپریل کو پاکستان آ رہے ہیں، سعودی وفد کو بھی دورہ پاکستان کی دعوت ہے۔ پرویز خٹک کا ایک بار پھر سیاسی میدان میں انٹری دینے کا فیصلہ، سابق چیئرمین تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نیّر بخاری کی گفتگو، بولے پرویز خٹک کی شمولیت کے سوال پر سیاست میں سب کچھ ممکن ہے۔ پرویز خٹک صاحب ایک زمانے میں آپ کا حصہ تھے تحریک انصاف میں آنے سے پہلے، اب ان کا کوئی دوبارہ رابطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، زرداری صاحب اور بلاول صاحب سے کوئی ملاقات بھی متوقع ہے، تو ہے واپسی ان کی پیپلز پارٹی میں؟ Anything can happen in politics. صحیح ہے۔ Politics, no, it's an art of possibility. اڈیالہ جیل پر دہشت گرد حملے کی اطلاع، دہشت گردوں کا پہلا ٹارگٹ راولپنڈی ہے، اہم شخصیات سمیت فوجی تنصیبات بھی دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ وزارت داخلہ کا بانی پی ٹی آئی کو سیکیورٹی دینے کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ میں جواب۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت ہر شہری کی زندگی اور اس کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، سیکیورٹی، حفاظت اور امن و امان صوبائی معاملہ ہے۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست بحال، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی متفرق درخواست منظور کر لی، درخواست پر حتمی دلائل طلب سماعت 22 اپریل تک ملتوی۔ پرویز الہی اور دیگر کے خلاف جعلی بھرتیوں کا مقدمہ، آج بھی فرد جرم کی کارروائی نہ ہو سکی۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے پرویز الہی اور دیگر ملزمان کو آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا، سماعت 2 مئی تک ملتوی۔ چودھری پرویز الہی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش، ڈاکٹرز کا آرام کا مشورہ۔ 9 مئی مقدمات میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز کی ضمانت میں توسیع، فیصل آباد کی اے ٹی سی کا 11 مئی کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم۔ پاکستان کی اقتصادی ٹیم کی واشنگٹن میں ملاقاتیں جاری، وزیر خزانہ سے امریکی اسسٹنٹ سیکریٹری ڈونلڈ لو کی ملاقات، اقتصادی شراکت داری کو اپ گریڈ کرنے پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ توانائی کے شعبے کو ہموار کرنا اور سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ کی ڈوئچے بینک کے نمائندوں سے بات چیت، گرین بانڈ کے اجرا کے لیے پائیدار مالیاتی فریم ورک کے قیام پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ پاکستان اسٹاف ایسوسی ایشن آف ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نمائندوں سے بھی ملے، معیشت کی بحالی کے لیے پاکستان کے اقدامات سے آگاہ کیا۔
معیشت کی آدھے سے زیادہ خرابی کا سبب بجلی شعبے کی نااہلی۔ وفاقی وزیر سردار اویس لغاری کہتے ہیں بجلی کا شعبہ ٹھیک ہو جائے تو معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ پاور سیکٹر سے متعلق ریفارمز کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نقصان میں چلنے والے ڈسکوز کی نجکاری ہوگی۔ ڈسکوز کے 20% ملازمین بجلی چور اور نااہل ہیں۔ کروڑوں روپے کی اوور بلنگ کی جا رہی ہے۔ ججز کی خالی اسامیاں پر کرنا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ترجیح۔ لاہور میں سپریم کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ججز تعیناتیوں سے پہلے ہائی کورٹس رولز میں ترامیم ضروری ہے۔ ان ترامیم کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی۔ بار اور بینچ مختلف نہیں۔ نومنتخب امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان آج حلف اٹھائیں گے۔ تقریب منصورہ لاہور میں ہوگی۔ انتظامات مکمل۔ نومنتخب امیر نے اہم اجلاس بھی آج رات طلب کر لیا۔ مرکزی مجلس شورا کا 3 روزہ اجلاس کل منصورہ میں ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان 21 اپریل کو آئندہ کے لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے۔ NA 243 میں دھاندلی کا الزام، سنی اتحاد کونسل کے امیدوار نے قادر پٹیل کی کامیابی کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ امیدوار شجاعت علی کا کہنا ہے کہ فارم 45 کے مطابق 22,000 سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے کامیاب ہوا تھا۔ فارم 47 میں قادر پٹیل کو کامیاب قرار دیا گیا۔ درخواست میں انکوائری کرانے اور قادر پٹیل کی کامیابی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی، تحمل سے کام لینے کا عالمی دباؤ مسترد کر دیا۔ بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ تجاویز اپنی جگہ لیکن اسرائیل اپنے فیصلے خود کرے گا۔ دفاع کے لیے جو ضروری ہوگا وہ کریں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایران کو اس کے حملے کا جواب دے گا۔ ایران کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کی تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کو وارننگ دے دی، جو کیا وہ صرف محدود کارروائی تھی۔ آپریشن کرتے تو اسرائیل میں کچھ نہ بچتا۔ بعض ممالک اسرائیل سے معمول کے سفارتی تعلقات چاہتے ہیں، انہیں اپنے قوم کے خیالات دیکھنے چاہیے۔ ایسے ممالک کے حکمرانوں کے سر اپنے عوام کے سامنے شرمندگی سے جھکے ہوئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کو 194 روز ہو گئے۔ رفح میں بے گھر فلسطینیوں پر بمباری، بچوں سمیت 7 افراد شہید۔ انروا کے اسکول پر حملے میں 5 شہید جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں میں 56 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ مجموعی تعداد 33,899 تک پہنچ گئی۔ مغربی کنارے قابض فوج کی پرتشدد کارروائیوں میں متعدد فلسطینی زخمی، 3 نوجوان گرفتار۔ سلامتی کونسل میں فلسطین کو مکمل ریاست کی رکنیت دینے کی درخواست پر آج ووٹنگ ہوگی۔ حزب اللہ کی کارروائیوں سے نام نہاد جدید اسرائیلی فوج کی نیندیں اڑ گئیں۔ حزب اللہ کے شمالی اسرائیل پر حملے میں 14 فوجی زخمی۔ میزائل اور ڈرونز کے ذریعے اسرائیلی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ میرون ایئر کنٹرول بیس اور بیت حلل ملٹری بیس پر بھی راکٹ برسائے گئے۔ اسرائیلی فوج کے لڑاکا طیاروں نے مشرقی لبنان میں حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ بلوچستان میں شدید بارشوں سے تباہی، ندی نالے بھر گئے، گوادر پھر ڈوب گیا۔ کراچی سے زمینی رابطہ منقطع۔ چمن، زیارت، چاگی، تفتان اور پشین کے نشیبی علاقے زیر آب۔ ناقص انتظامات کے باعث مزید 8 افراد جاں بحق اور 9 زخمی، 132 گھروں کو نقصان۔ KPK میں بھی رحمت زحمت بن گئی، 15 بچوں سمیت 32 اموات، 41 افراد زخمی ہوئے، 370 کچے مکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ حکومت نے 12 اضلاع میں جاں بحق افراد کے ورثاء کی امداد کے لیے 5 کروڑ روپے جاری کر دیے، لیکن متاثرین کو کچھ نہ مل سکا۔ کراچی میں تیز بارش کا خطرہ ٹل گیا، محکمہ موسمیات نے بتا دیا۔ شہر میں بادلوں اور تیز ہواؤں کے ڈیرے، مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ آئندہ چند گھنٹے میں کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش متوقع۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ مغربی سسٹم کراچی پہنچنے سے قبل کمزور ہو گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کا موسمیاتی علاج کے خاتمے کا اعلان، شاہراہوں کی بحالی کی کوششیں جاری۔ آج اور کل بھی تعلیمی اداروں میں ریموٹ لرننگ ہوگی۔ شارجہ کے متعدد علاقوں میں اشیاء خوردنوش کی سپر اسٹور تک ترسیل معطل۔ اماراتی حکومت کی سوشل میڈیا پر مصنوعی بارش کی افواہوں کی تردید۔ ایک روز میں 18 ماہ کے برابر بارش ہوئی۔ ریاست العین میں سب سے زیادہ بارش 254 ملی میٹر ریکارڈ۔ کینیا میں بھی طوفانی بارش کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 13 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ ہو گئے۔ سیلاب کے باعث کئی گھر اور مویشی بہہ گئے، ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ تو حکومت
हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम रिलीफ पैकेज जारी रखने का फैसला। चीनी, आटा, घी, दालों और चावल पर कम आमदन सारिफीन को सब्सिडी मिलेगी। पैकेज जून 2024 तक जारी रखने का प्लान। आइंदा माली साल के लिए वजीर आजम पैकेज जारी रखने से मुतालिक फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। को नहीं मिल रहा, जहाँ जब मर्जी चला जाए वही रेट है पुराने से भी अपने छोटा सेशन कराते हैं चले जाते हैं, कोई भी रेट लिखते और रेट है देते कुछ और है। इस तरह मुश्किलों को देखो। 16 रुपए की रोटी कहाँ मिलती है? खानेवाल के शहरी तंदूर ढूंढने निकल पड़े। जिला इंतजामिया के ऐलान पर अमल न हो सका। दुकानदारों का सरकारी नर्ख पर रोटी और नान बेचने से इनकार। तमाम सिख मेहमानों को मेरी और नवाज शरीफ की जानिब से जी आया नू। मरीम नवाज का करतारपुर में बैसाखी मेले की तकरीब से खिताब। बोली, हम पंजाब में बसते हैं और पंजाब हमारे दिलों में बसता है। नवाज शरीफ कहते हैं, हमसायों से लड़ाई। 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। लोधरा में पुलिस कांस्टेबल की यूनिवर्सिटी की तालिबा से 2 माह तक ज्यादती। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया। तालिबा की मुख्तियार से फेसबुक पर दोस्ती हुई। मुलजिम ने शादी का झांसा देकर नाजेबा तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल किया। मुकदमे का मतन। कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे 50 से ज्यादा पाकिस्तानी मुसाफिर रुल गए। 2 रोज एयरपोर्ट पर गुजर गए, कोई पूछने वाला नहीं। मुसाफिर फट पड़े। कहा, निजी एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आज से आगाज। पहला मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम कहते हैं, सीरीज में बैटिंग और बॉलिंग के लिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। मैच से कबल कौमी टीम को झटका। आजम खान की शिरकत मशकूक। घुटने और पिंडली में तकलीफ की शिकायत। पहले एक रोजा इंटरनेशनल में पाकिस्तानी वुमेन्स को वेस्ट इंडीज के हाथों 113 रन से बड़ी शिकस्त। कराची में वेस्ट इंडीज के 269 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 156 रन पर ढेर हो गई। एबटाबाद के 12वीं जमात के नौजवान का कारनामा। टेस्ला की टक्कर पर नई गाड़ी बना डाली। कीबोर्ड के इशारों से चलने वाली गाड़ी माजूर अफराद को सहारा देने के लिए बनाई गई है। और मारूफ लोक गुलकार आरिफ लोहार के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। आरिफ लोहार के रिवायती अंदाज के दुनिया भर में लाखों शैदाई हैं। नामवर पंजाबी गुलकार के चिमटे की धुन पर गाने के अंदाज ने दुनिया भर में नाम कमाया।